ہند ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی انڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے یہ کورس المرحۃ القرآنیہ، قرآن کا سفر، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، دا جرنی آف قرآن۔ آئیے ہم قرآن و نماز ایک ساتھ مل کر سیکھیں۔ لیٹس لرن ٹوگیدر۔ سبق نمبر 1، یہ حصہ نمبر 2 ہے۔ ہم سیکھیں گے عربی میں استقبال، لفظ قرآن کیسے بنا، انشاء اور انشاء میں فرق، قرآن کا مقصد، اسی کی زبانی، روزمرہ کی صلات، ڈیلی پریئر۔ اگر میں قرآن نہیں سمجھتا تو ہر دن میں 6 محاضرات، 2 لیکچر فجر کے، 2 مغرب کے اور 2 عشاء کے کھو رہا ہوں۔ ایک سال میں تقریباً 2000 رکعت کا پیغام پلس 600 رکعت تراویح کا پیغام نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ یہ ایک سال میں 5 بار قرآن کا دورہ کرنے کے برابر ہے۔ السلام علیکم، علی 2 لفظ سے مل کر بنا ہے، علی اوپر اور کم آپ کے۔ شکراً جزیلاً، جب کوئی آدمی کام کرتا ہے کسی کے لیے تو جس کے لیے کام کیا گیا ہو وہ شکراً جزیلاً لفظ استعمال کرتا ہے۔ بارک اللہ، بھلا کرے آپ کا اللہ، جزا کا اجر دے آپ کو اللہ، خیرن اچھائی سے، may اللہ ریوارڈ یو with blessings۔ لفظ قرآن اور قرات، لسانی معجزہ، لنگوسٹک میریکل بھی ہم نے اس کورس کے اندر لیے ہیں۔ لفظ قرآن کیسے بنا؟ قرأ پڑھنا، تلاوت کرنا، قاری پڑھنے والا۔ قرأ کے 2 اسم ہیں جو عربی کے اندر عموماً نہیں ہوتے ہیں، اسی سے لفظ قاری بنا ہے۔ مصدر ہے اس کا قراءتن، اس کو 2 طرح سے لکھ سکتے ہیں، قراءتن یا الگ کر کے بھی حمزے کو۔ اس کا دوسرا مصدر ہے قرآن۔ دونوں مصدر کا معنی تلاوت یا پڑھنے کا عمل ہے، آف ریڈنگ اور ریسیٹیشن۔ جیسے قرآن کے ہی وزن پر لفظ ہے غضبان، سخت غضبناک، وہ جس کے غصے میں شدت ہو۔ لغت القرآن جلد نمبر 5 میں یہ لفظ ہے۔ دوسرا ہے غفران، بہت بخشنے والا۔ تیسرا اسی سے ملتا ہے کفران، نا قدر دانی، کفر کرنے والا۔ قرآن اس میں مبالغہ ہے، بار بار کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں لا تحرک، نہ حرکت دیں آپ اس قرآن کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجلہ تاکہ جلد یاد کر لیں، بہی اس کو، ان بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کا پڑھوا دینا۔ پس جب قرأناہ ہم اسے پڑھیں، فاتبع تو آپ پیروی کریں، قرآنہ اس کے پڑھنے کی۔ قرآن کیسے اترا؟ کیا قرآن ایک ساتھ نبی اکرم پر اترا؟ 23 سال کے وقفے کے دوران الگ الگ حالات میں اترتا رہا، اس لیے قرآن پڑھتے وقت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جب یہ صورتیں اتریں، نہیں تو اس کی تعلیمات کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ انشاء اللہ لکھنے میں غلطی کرنا۔ انشاء بنانا یا پیدا کرنا، فرق دیکھیں۔ اور اگر الف نون الگ لکھیں گے، شین الف الگ اور حمزہ پر زبر الگ، تو اس کا معنی ہوگا اگر اس نے چاہا۔ انشاء، آپ اس پر غور کرنا، جیسے قرآن میں ہے انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے بنایا ان بیویوں کو خاص طور پر پیدا کرنا یا بنانا۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرق دیکھا، کتنا فرق ہوا انشاء اور انشاء لکھنے میں؟ اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ الف نون الگ لکھا اور شین الف اور حمزہ الگ ہے تو اس کا معنی ہوگا اگر اس نے چاہا۔ ہاذا، یہ بلاغن ایک پیغام ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، لام زیر یہ اسم کے ساتھ آیا ہے، وَلِيُنذَرُوا اور تاکہ وہ سب ڈرائے جائیں، بہی اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، انما کہ بے شک صرف،
ہوا وہی، الہ واحد ایک معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے۔ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں یہ لفظ، ھذا ہؤلاء ذالک اولئک۔ ھذا جو ہے وہ کائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں یہاں پر ھذا پاس کے اشارے کے لیے، اور ہؤلاء پاس کے پلورل جمع اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، اولئک جمع میں دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، یہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ تھوڑی اور پریکٹس کرتے ہیں۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے یا کوئی کتاب ہے، ھذا باب، یہ کوئی بھی دروازہ ہے یا ایک دروازہ ہے، ھذا بلاغ، یہ ایک پیغام ہے۔ ھذا کا مطلب یہ نکلتا ہے، ہؤلاء یہ سب۔ اب دیکھیں قلم کی جمع یہاں کیا آیا، کیونکہ ہؤلاء ھذا کی جمع ہے اس لیے آپ کو اسم بھی جمع ہی لانا ہوگا۔ ہؤلاء اقلام، قلم کی جمع اقلام، ہؤلاء کتب، کتاب کی جمع کتب، ہؤلاء ابواب، باب کی جمع ابواب، ہؤلاء بلاغ کی جمع ابلاغ، پیغامات ہیں، یہ پیغامات ہیں۔ یہ پاس کے اشارے کے لیے واحد اور جمع ہم نے سیکھ لیے۔ اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ذالک دور کے اشارے کے لیے وہ، ذالک قلم وہ قلم ہے، اولئک اقلام وہ سب قلم ہیں، ذالک معلم وہ استاد ہے، اولئک معلمون وہ سب استاد ہیں، ذالک ماء وہ پانی ہے، اولئک میاء وہ پانی ہیں، ذالک رجل وہ آدمی ہے، اولئک رجال وہ سب آدمی ہیں۔ ایکسپیرینس لرننگ پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی اس کی، جو ابھی ہم نے سیکھا ہے یاد رکھیں، سیکھنا ایک عملی فعل ہے، پریکٹس۔ ما ھذا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ما ھذا آپ کہیں گے ھذا قلم، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پھر ما ھذا آپ کہیں گے ھذا باب، میں پوچھتا ہوں آپ سے ما ھذا ھذا کتاب، ما ھذا ھذا جدار، دیوار کو جدار کہتے ہیں۔ ما جو ہے وہ غیر عاقل کے ساتھ آتا ہے۔ عربی کے اندر اردو کی طرح میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو فیمیل کے لیے ہم تا مربوطہ استعمال کیا جاتا ہے، ھذہ حقیبۃ، ما ھذہ ھذہ دباسۃ۔ اگر کوئی مؤنث کے بارے میں آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کو ھذہ لانا پڑے گا، ما ھذہ ھذہ سبورۃ، ما ھذہ ھذہ مسطرۃ۔ ما کیا غیر عاقل کے لیے، یہ اس پر ما غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی عاقل کے لیے ہم سوال کریں گے تو کیا کہیں گے، من ھذا ھذا استاد، من ھذا ھذا ولد، من ھذا ھذا تلمیذ، من ھذا ھذا رجل۔ اب میں آپ سے الٹا سوال پوچھتا ہوں، ڈیش ھذا ھذا معلم، تو یہاں کیا آئے گا، ما آئے گا یا من آئے گا؟ آپ کیا کریں گے، من ھذا آئے گا، کیونکہ یہ عاقل کے لیے ہے۔ ڈیش ھذا ھذا مقصن، مقصن کیا ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے آپ ما لائیں گے۔ اور یہ سفینتن کیا ہے، ڈیش ھذہ ھذہ سفینتن، تو یہاں من لائیں گے یا ما لائیں گے، بتائیں، ما ھذہ ھذہ سفینتن، یہاں کیا لائیں گے، جندی، یہ ایک عاقل آدمی ہے، من ھذا۔ اب یہاں اور تھوڑی پریکٹس کریں، اس میں اشارہ لگائیں، ھذا یا ہؤلاء لگائیں، یہ پاس کے اشارے کے لیے ہیں۔ خالص سنگولر ہے، اکیلا ہے، تو اس لیے کیا لائیں گے، ھذا۔ ماؤن سنگولر ہے، اکیلا ہے، تو کیا لائیں گے، ھذا۔ امہات یہ پلورل ہیں، تو کیا لائیں گے، ہؤلاء۔ اور رجل کیا ہے، یہ سنگولر ہے، رجال پلورل ہے، تو ہؤلاء لائیں گے۔ کتاب سنگولر ہے تو ھذا لائیں گے۔ شباک سنگولر ہے،
شباک کو عربی کے اندر ونڈو کہتے ہیں. نساؤن جمع ہے تو ہاؤلائے لائیں گے. عالمون جمع ہے ہاؤلائے لائیں گے. اور تاجرن سنگولر ہے اکیلا ہے تو حاضہ لائیں گے. اقلام قلم کی جمع ہو گئی تو ہاؤلائے لائیں گے. قلم یہاں نیچے ہے ہی. حاضہ معزن حاضہ. مسلمین ہاؤلائے. تاجرون تاجر کی جمع ہاؤلائے تاجرون. جاہلون یہ سب کے لیے ہم ہاؤلائے لائیں گے. شاہ حاضہ شاہ. صادقون اس کے لیے ہاؤلائے لائیں گے. سن ایک ہو گیا یہ. حاضہ آ گیا. معلمن اکیلا ہے. مسلمن اکیلا ہے. ترجمہ کریں. حاضہ ہوگا ہاؤلائے ہوگا ذالک ہوگا اولائکا. تو یہاں ڈیش میں کیا لائیں گے؟ اس کا وہ میرا یہ. حاضہ یہ. حاضہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ آئے گا. تل کا آئے گا. جہنم جو ہے یہ یاد رکھیں مؤنث ہے تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون. تل کا تو کیا لائیں یہاں سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہم المفلحون. وہی لوگ کامیاب ہیں. یا کیا لائیں گے آپ؟ ذالک لائیں گے. اولئک ہذہ تلک وہی لوگ دور کے اشارے کے لیے ہے تو اولئک ہم المفلحون. آخر میں آپ کیا لائیں گے یہاں پر؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. لام اگر اسم کے ساتھ آئے تو ترجمہ کے لیے ہوگا. جیسے للہ ملک السماوات اللہ کے لیے بادشاہت. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے. اقنتی لربک تو فرما برداری کر اپنے رب کی. اب میں الف کے اوپر یہاں زبر کیوں لایا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. لربکی اپنے رب کے لیے کیونکہ القرآن ہدی للناس قرآن ہدایت ہے. اگر لام زیر فعل کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ تاکہ ہوتا ہے. جیسے لنرسل علیہم حجارۃ من طین تاکہ ہم برسا دیں. قال اخرقتها لتغرق اہلها موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر علیہ السلام سے کیا تم نے شگاف کر دیا ہے اس میں؟ لتغرق تاکہ تم غرق کرو اس کے رہنے والوں کو. لنخرج تاکہ ہم نکالیں ہیں. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب اور تاکہ تم معلوم کر سکو گنتی اور حساب. کیا واقعی میں قرآن صحیح طور پر پڑھ اور سمجھ سکتا ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ کوئی ترجمہ کلام الہی کی روح کو نہیں پہنچ سکتا. لام زیر اسم کے ساتھ ترجمہ ہوگا کے لیے. جیسے للہ کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے. للکافرین کافروں کے لیے. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. یہ سب اسم کے ساتھ آ رہا ہے. للظالمین ظالموں کے لیے. اب یہاں لام زیر فعل کے ساتھ ہے آپ ترجمہ کریں. پہلے سبق کے دوسرے حصے کا خلاصہ انشاء بنانا پیدا کرنا اور انشاء اگر اس نے چاہا. ہذا نوٹ کر لیں. اگلا سبق انشاءاللہ ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.